پہلا سوال میں منور سعید صاحب سر آپ سے کروں گا کہ آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب یہ سب کریٹیو لوگ ایک جگہ پر بیٹھتے تھے، بیٹھکیں ہوتی تھیں، گفتگو ہوتی تھی، مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، اس زمانے میں اختلاف بھی ہوتا تھا، دوستیاں بھی تھیں، اور ایک دوسرے کی کریٹیوٹی جو تھی بے شک ڈفرینٹ فیلڈ سے کیوں نہ ہو، وہ ایک تاثر کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے پہ چھاپ چھوڑ جاتے تھے، تاثر چھوڑ جاتے تھے. تو اس سلسلے میں کوئی آپ کی آبزرویشن جو وہ وقت تھا اور اس سے اب تک کا سفر، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ بات یہ ہے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے بالکل بچپن سے ہی ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا موقع ملا. میرے اپنے خاندان کے لوگ اس قسم کی بیٹھکیں ہی منعقد کرتے تھے. مثلا رئیس امروی صاحب، سید محمد تقی صاحب، جون ایلیا، محمد عباس صاحب، وہاں میں جا کے خاص طور پہ خاموش بیٹھ کے ان لوگوں کی باتیں سنتا تھا. اور وہ یہ نہیں ہے کہ اگر سید محمد تقی ایک فلاسفر ہیں بہت بڑے تو وہ صرف فلسفے پہ ہی بات کریں گے، ایسا نہیں ہوتا تھا. ڈرامے پہ بات ہوتی تھی، فلم پہ بھی بات ہوتی تھی، موسیقی پہ بات ہوتی تھی اور بہت زیادہ ہوتی تھی. کیونکہ میں نے وہیں سے یہ سیکھا کہ موسیقی جو ہے وہ ایک طرح سے ڈرامے، فلم، حتیٰ کہ لٹریچر، حتیٰ کہ فلسفہ، ان سب کی بنیاد ہے. اگر کسی میں موسیقیت نہیں ہے تو اس میں پھر یہ چیزیں بھی یقیناً نہیں ہیں. تو یہ باتیں سنتے رہے اور یہ ہمارے ذہن میں باتیں بیٹھتی رہیں. بڑی خوش نصیبی ہے میری، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے ہوں انہی بیٹھکوں کی وجہ سے ہوں. بہت خوب سر. عابد صاحب، آپ ایک بڑے ڈائیورسفائیڈ جو میں بات کر رہا تھا کہ آرکیٹیکٹ بھی، شاعر بھی، فکشن رائٹر بھی، تو یہ آپ نے کس طریقے سے تین مختلف اصناف کو اکٹھا ان کو جاری رکھنا، ان پہ کام کرنا، یہ کیسے ہوا اور یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت شکریہ، عشق آباد کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک موقع دیا مختلف فنون سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہاں بیٹھ کے بات کرنے کا. جیسا ابھی آپ آغاز میں بات کر رہے تھے ٹی ہاؤس میں، میں خود بھی عباس صابی صاحب کے ساتھ گواہ ہوں اس بات کا کہ وہاں پہ یہ سارے مختلف فنون سے تعلق رکھنے والے دوست جو ہیں، لوگ سینئرز بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے، اور ایک ریلیشن شپ تھا آپس میں جس کی وجہ سے یہ چیزیں کسی نہ کسی سطح کے اوپر جا کے مل جاتی تھیں. اچھا، اب اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ بریک اپ کیسے ہوا، یہ الگ کیسے ہو گیا. یہ جو اسپیشلائزیشن کا دور آیا انڈسٹریل اور پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، کہ جس میں اسپیشلٹی کے نام پر مختلف فنون کو، بلکہ ایک بلڈنگ کے اندر یا ایک پروڈکٹ کے اندر بھی جو مختلف ایریاز ہیں اس کو الگ الگ کر دیا گیا صرف ایکسپرٹیز کے حوالے سے. جی کہ وہ دانتوں کا ایکسپرٹ ہے تو وہ فاؤنڈیشن کا ایکسپرٹ ہے تو وہ بلڈنگز کا ایکسپرٹ، تو اس طرح سے کر کے یہ سیگریگیشن کی گئی، لیکن اس کا نقصان ہوا. عام طور پر میں چونکہ آرکیٹیکٹ ہوں تو دوستوں سے جب بھی بات ہوتی ہے تو اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پہلے تو بہت خوبصورت عمارتیں بنتی تھیں. تاج محل بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں خوبصورت لگتا تھا. یہاں پہ جب آپ قلعے میں آتے ہیں تو بادشاہی مسجد اور یہ جو ہمارے پیچھے آپ کو ایوان عام کی عمارت نظر آ رہی ہے، یہ جس طرح سے بنائی گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجہ کیا ہے. تو عام طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ چونکہ ہماری یادداشت میں صدیوں کی ایک طرح سے ایک میموری ہے جو نسل در نسل منتقل ہوئی ہے، ہم ان سے چونکہ فیملیئر ہیں تو اس وجہ سے ہمیں یہ اچھی لگتی ہیں. اتنا کافی نہیں ہے، ان کے اندر یقینی طور پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو اسٹیٹکس ہے وہ اس کی ایسی ایک شکل ہمارے سامنے آتی ہے
کہ ایک عمارت دیکھ کر آپ کا وومٹ کرنے کو دل کرتا ہے، اور ایک عمارت دیکھ کر آپ کے اندر ایک پلیئر پیدا ہو جاتا ہے، آپ باغ و بہار ہو جاتے ہیں، جیسے آپ ایک اچھا شعر سن کر، جیسے آپ ایک اچھا نغمہ سن کر، جیسے آپ ایک اچھی پینٹنگ دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح سے چلتے چلتے بعض اوقات آپ کو کوئی عمارت روک لیتی ہے۔ وجہ کیا ہے، وہ عمارت کیوں روک لیتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے، جب ہم نے اس کو پڑھا، اسٹڈی کیا، دیکھا، تو پتہ یہ چلا کہ عمارت جو ہے وہ صرف اینٹ گارے کی کوئی کمپوزیشن نہیں ہے۔ کسی سطح پہ جا کے جو عمارت ہے اس کے اندر مختلف طرح کے فنون جو ہیں وہ آپس میں مل جل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آرکیٹیکچر کی جو بلڈنگ ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک فروزن میوزک ہے۔ اب یہ کہنے کو تو کہہ دیا کہ یہ ایک فروزن میوزک ہے، اور یہ بڑی معروف ٹرم ہے جو استعمال کی جاتی ہے۔ بھئی یہ فروزن میوزک کس طرح ہے؟ اس کو جب ایلیبوریٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جس طرح موسیقی کے اندر ریدم ہوتا ہے، سمیٹری ہوتی ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے، یہ چیزیں مختلف انٹرولز اور انٹرلیوڈز آتے ہیں، اسی طرح بلڈنگ کی جو کمپوزیشن بنتی ہے اس کے اندر یہ چیزوں کا اہتمام ہوگا تو آپ کو وہ عمارت اچھی لگے گی۔ آپ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں، میرے پس منظر میں نظر آنے والی عمارت کو ایک دفعہ پھر غور سے دیکھیے، آپ کو 2-3 چیزیں ایسی نظر آئیں گی، ریپیٹیشن نظر آئے گی، آرچز ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، ایسے بھی ایکس ایکسس میں بھی اور وائی ایکسس میں بھی، وہ جو ریپیٹیشن ہے وہ آنکھوں کو بھلی لگتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کا پرپوشننگ سسٹم آپ دیکھیں گے تو مغل پیریڈ میں جو √2 کی پرپوشن استعمال ہوئی وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی۔ √2 کی پرپوشنز کیا ہے؟ اب میں دیکھیں بلڈنگ کی بات کرتے کرتے میں آپ کو میتھمیٹکس میں لے آیا ہوں، تو √2 پرپوشن یہ ہے کہ جب آپ ایک سکوئر بناتے ہیں، اس کا جب ڈائگنل بنتا ہے تو اس ڈائگنل کے برابر کمپس کھول کے آپ جب ایک آرک لگاتے ہیں تو وہ جو ایک ریکٹینگل بنتی ہے اس کے دونوں سائڈز کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے دیٹ از √2، اور √2 جو ہے وہ میتھمیٹکس میں ایک سیریز بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو سکوئر کی اور ریکٹینگل کی میں نے بات کی عمارت کے ساتھ، تو میں ساتھ ہی آپ کو جیومیٹری میں لے کے آ گیا۔ اب میتھمیٹک کے ساتھ جیومیٹری بھی انوالو ہو گئی، تو کوئی بھی عمارت بناتے ہوئے جب تک آپ کو جیومیٹری کا نہیں پتہ ہوگا، جیومیٹریکل انالیسس کا نہیں پتہ ہوگا، یہ جتنی عمارتیں ہیں جو بنی ہوئی ہیں یہ صرف ایک کمپس کے ساتھ بنی ہوئی ہیں، اور کمپس ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ سکوئر ہو، مخمس ہو، مسدس ہو، کوئی بھی جو دائرہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اسی جیومیٹری کو جب آپ ریلیجس بلڈنگز میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اسپرچویلٹی آ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ریلیجن کے اندر لے کے آ گیا ہوں، ریلیجن کے اندر جو اسپرچویلٹی ہے وہ اس بلڈنگ میں کیوں نظر آتی ہے؟ آپ بادشاہی مسجد میں جب جاتے ہیں آپ کی فیلنگ ڈیفرنٹ ہے، جب آپ شیش محل کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ فیلنگ ڈیفرنٹ ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو مختلف جیومیٹریکل فارمز ہیں، جو مختلف کلرز ہیں، ان کے جو کمبینیشنز ہیں، جب یہ بنتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے تو اس کے بعد آپ کے اندر وہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمارت جو ہے یہ آپ کو گرفت میں بھی لے رہی ہے، یہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی تاثر جو ہے وہ بھی پیدا کر رہی ہے۔ تو یہ عمارتیں چونکہ اب سیگریگیٹ ہو گئیں، ابھی اصغر ندیم سید صاحب AI کی بات کر رہے تھے، تو بالکل درست بات ہے کہ اس وقت کمپیوٹر جو ہے اس نے ہر چیز کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا ہے۔ لیونارڈو نے پینٹر تھا، اس نے پہلی دفعہ بلڈنگ کو پرسپیکٹیو کی شکل میں دیکھنے کے لیے ایک میتھڈ ڈیولپ کیا، یعنی ایک میتھمیٹیشین تھا اور ایک پینٹر تھا، اس نے جیومیٹری میں پرسپیکٹیو کو ڈیولپ کرنے کی ایک ٹیکنیک دی ہے، اس لیے کہ اس وقت یہ سارے علوم آپس میں ملتے جلتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ اس بلڈنگ کو ایک دفعہ پھر دیکھیں گے تو ایک اور چیز آپ کو نظر آئے گی، یہ جو آرچز ہیں یہ ہمیشہ آپ کو آڈ نمبر پہ نظر آئیں گی، یعنی یہ 1 ہوگی، 3 ہوں گی، 5 ہوں گی، 7 ہوں گی، یہ 2 4 6 نہیں ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا کہ جب ویژولی آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ یہ آڈ نمبر پہ ہوگی تو آپ کا فوکس ہمیشہ سینٹرل ایکسس کے اوپر ہوگا۔ جب آپ سینٹرل ایکسس پہ فوکس کریں گے تو رائٹ اور لیفٹ پہ ایک بیلنس آئے گا، ایک سمیٹری آئے گی جو آپ کی آنکھوں کو بھلی لگے گی۔ تو اس وجہ سے بھائی یہ جو ہماری تاریخی عمارتیں ہیں اس میں یہ ساری سمیٹری ہے، یہ سارا پرپوشننگ سسٹم ہے، یہ سارا میتھمیٹکس ہے، یہ ساری جیومیٹری ہے، تو یہ اب سے سارے علوم
آپس میں ملتے ہیں تو تاج محل تخلیق پاتا ہے. جب یہ ملتے ہیں تو اس کے اندر جب آپ یہ نیچر کو لے کے آتے ہیں تو وہاں پہ شالامار باغ جو ہے، جب آپ بہتے ہوئے پانی کو آپ دکھاتے ہیں تو وہ جھرنا جو ہے اس کا جو ردم ہے وہ آپ کے اوپر کیفیت پیدا کرتا ہے. ہم نے تو نیچر کو بھی باہر کر دیا، آرٹیفیشل پلانٹس لگا دیے، اندر فاؤنٹینز لگا دیے جن کو ڈانسنگ فاؤنٹین کا نام دے دیا، اس پہ مختلف لائٹیں پھینک کے آرٹیفیشیلٹی پیدا. تو بھائی ہم نے تو خود برباد کر لی نا اپنی ساری اسٹیٹکس، اور اب ہم یہ گلا کرتے ہیں کہ ہماری آج کی عمارتیں ہمیں اچھی کیوں نہیں لگتی، اب پہلے جیسی کیوں نہیں بنتی. تو بہرحال میں ذرا ادھر وائنڈ اپ کرتا ہوں بات، اور دوستوں نے بات کرنی ہے تو بات آگے چلے گی تو پھر اس پہ مزید بات کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ حافظ صاحب. میں اگلا سوال غضنفر صاحب اور ناصرہ صاحبہ دونوں سے ہوگا. وہ یہ ہے کہ آج کی موسیقی میں ہمیں ایک عجیب سا ہیجان دکھائی دیتا ہے. اس میں جو شاعری ہے اس میں شاید کوئی مقصدیت بھی نہیں ہے، اور اس میں ردم، شاعری میں اور ردم میں ایک ڈسکنیکٹ دکھائی دیتا ہے. جیسے کہ منور سعید صاحب نے کہا کہ بیسیکلی ہر ایک فنون لطیفہ کی جو بنیاد ہے وہ کہیں نہ کہیں موسیقی ہے، ردم ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آج کا موسیقار جو ہے اس کا ڈسکنیکٹ شاعری کے ساتھ ہے کہ شاعر کا ڈسکنیکٹ موسیقیت کے ساتھ ہے؟ اگر آپ فردن اس پہ کچھ کہنا چاہیں یا اور بھی کچھ اس کے سلسلے میں کہنا چاہیں تو. جی بہت شکریہ. آپ نے ابھی عمارتوں کی بات کی، اور واقعی چند عمارتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں کچھ تخلیق کا عمل جو ہے وہ جاری رکھا گیا ہے، وہ اس میں سمویا گیا ہے. اور کچھ عمارتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے صرف عمارت کا احساس ہوتا ہے. تو یہ آپ نے صحیح بات کی. اچھا، اب یہ چونکہ بیٹھک پہ ہم بات کر رہے ہیں اور بات یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے جو مختلف علوم ہیں ان کو ایک کوئی بھی فنکار جو ہے وہ اپنی جس فن کا بھی وہ مظاہرہ کر رہا ہے، جس فن میں بھی وہ اظہار کر رہا ہے، اس میں وہ کس طرح ان سے مدد لے سکتا ہے، ان سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے. تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ دیکھیں، جتنا کسی کا کینوس وسیع ہوگا، جتنا کسی کا مطالعہ وسیع ہوگا، جتنا کوئی مختلف علوم کے بارے میں جانے گا، اور جس کی بیس جو ہے وہ کلاسیکل ہے. اگر ہم رائٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ کلاسیکل ادب کو اگر اس نے پڑھ رکھا ہے، اگر وہ شاعر ہے تو اگر اس نے کلاسیکل شاعروں کو نہیں پڑھا تو وہ اس کی بیس ہے. اس کے بعد اس بیس پہ وہ اپنی عمارت بنائے گا، اپنی بلڈنگ بنائے گا. اگر ہم آرکیٹیکٹ کی زبان میں بھی بات کریں تو وہ پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر اس کتنی گہرائی ہے، کتنے علوم ہیں اس کے اندر، اور وہ کس حد تک جو ہے وہ اس کینوس میں مختلف رنگ بھر سکتا ہے. رنگ تو ہر طرف ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر انسان دنیا کے سارے علوم پہ تو حاوی نہیں ہو سکتا، ان پہ قابو نہیں پا سکتا. ہاں، اگر وہ صرف جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوگل پہ جا کے اگر وہ بالکل سپرفیشل جس کو ہم کہیں انفارمیشن وہ مل جاتی ہیں تو پھر اور بات ہے. لیکن وہ علم نہیں ہوتا، اس میں آپ کا جو ہے وزڈم نہیں ہوتا، آپ کا جو صوفیانہ پن ہے وہ نہیں ہوتا، آپ کا فلسفہ نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو اپنی بیس جو ہے وہ صحیح رکھنی پڑتی ہے. اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں. پھر آپ چاہے اس میں سائنٹیفک علوم ہیں اس میں کسی طرح سے اس کا اظہار کر دیں، اور یا آپ جو بھی اور دوسرے علم ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں شاعری، موسیقی اور مصوری کی، اور کس طرح سے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس پوائنٹ پہ جا کے یہ یکجا ہو سکتے ہیں، تو ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں. ہمارے بڑے بڑے جو شاعروں کی تخلیقات ہیں ان کو ہمارے بہت بڑے بڑے مصوروں نے اپنی مصوری میں ڈھالا ہے. بڑی زبردست شاندار تخلیقات کی ہیں. صادقین صاحب نے کی ہیں، غالب کی شاعری کو لیا ہے، اور ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں. اگر میں اس کو ذاتی حیثیت سے اس طرح سے دیکھوں کہ میں چونکہ یہاں پہ میرا تعارف ایک شاعر کی حیثیت سے کیا گیا ہے، لیکن میں ایک صحافی بھی ہوں، میں میڈیا پرسن ہوں. میرا تعلق نیوز سے ہے اور میرا تعلق فائنینشیل نیوز سے بھی ہے. تو وہ سب چیزیں جو ہیں، وہ جو علوم ہیں
وہ مجھے جب میں لکھنے بیٹھتی ہوں تو میں کوئی شعوری کوشش نہیں کرتی کہ میں نے یہ چیز بھی جو ہے وہ پڑھی تھی وہ لانی ہے اس میں، وہ خود بخود آتی ہیں. وہ آپ کے ذہن میں خیالات اور الفاظ جو ہیں وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب ایک تصویر بناتے ہیں، شاعر بھی تصویر بناتا ہے، ہم کینوس پہ نہیں بناتے، ہم ذہن کے کینوس پہ بناتے ہیں اور پھر اس کو غزل یا نظم یا کسی صورت میں ہم پیش کرتے ہیں. میں آپ کو اس کے مثال کے لیے بتاتی ہوں کہ ایک دن ایک نمائش میں مجھے جانا ہوا. ہمارے وہ دوست ہیں مقبول احمد صاحب، ان کی تصویروں کی نمائش تھی، پینٹنگز کی. تو اس میں میں نے ایک تصویر دیکھی، اور وہ تصویر جو میں نے دیکھی تو گھر آنے تک آپ یقین کریں کہ ایک پوری نظم جو تھی وہ میرے ذہن میں تخلیق پا چکی تھی. پتھر کی زنجیر، وہ میری تیسری کتاب تیسرا قدم میں شامل بھی ہے. تو وہ اس کو دیکھ کے مجھے انسپریشن ملی. اسی طرح سے جو اقبال حسین صاحب ہیں، ایک بار وہ ہمارے گھر تشریف لائے، تو ویسے بھی ان کی تو پینٹنگز دیکھی بھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ہمیں ایک پینٹنگ عطا بھی کی اپنے ہاتھ سے سائن کر کے. تو اس کو دیکھ کے جو میرے ذہن میں آیا تو اس پہ بھی میں نے ایک نظم کہی. تو اس طرح سے آپ کو تحریک ملتی ہے مختلف فنون سے. اب یہ آپ کے اپنے اس پہ ہے، آپ کی شخصیت پہ، آپ کی ذات پہ، یا آپ کا جو ذہن ہے وہ کس چیز کو قبول کرتا ہے اور کس چیز کو رد کرتا ہے. تو آپ کے پاس علوم تو ہیں چاروں طرف. جب آپ پرسیو کرتے ہیں کسی چیز کو، کسی بھی علم کو، کسی فنکارے کو دیکھ کے، ایون قدرت کی چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں، ہم درخت دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں کا ماحول دیکھ رہے ہیں، تو وہ جس کو ہم پرسیو کریں گے وہ ہمارے اندر رہے گا، اور پھر جب ہم چاہیں گے ہم اس کو ریپروڈیوس جب کریں گے تو پھر وہ ہماری اسکل جو ہے وہ اس میں کام آئے گی. تو اس طرح سے یہ جو علوم ہوتے ہیں ڈفرینٹ، جو مختلف فن ہوتا ہے. اور یہ دیکھیے کہ ایک شاعر یا فنکار، کوئی ہمارے ساتھ بہت بڑے ہمارے ملک کے اداکار تشریف رکھتے ہیں، فنکار منور سعید صاحب، یہ خود انجینئر ہیں، ان کی ڈگری انجینئرنگ کی ہے، لیکن یہ انہوں نے جو فن کی خدمت کی ہے وہ آپ دیکھیے. تو یہ ہم ویسے تو کچھ نہ کچھ پڑھے ہی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں. یہ بھی میرے ساتھ غضنفر ہاشمی بیٹھے ہیں، یہ بھی صحافی ہیں، تو لیکن بہت اچھے شاعر ہیں. تو انہوں نے بھی ظاہر ہے یہ اپنا، جب ان کی باری ہوگی بیان کریں گے اپنی جو ذاتی دلچسپیاں اور ذاتی تجربات. لیکن میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ بیٹھک کا جو اس پروگرام کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو ہم سامنے لائیں کہ مختلف طرح کے لوگ، مختلف خیالات کے لوگ، مختلف علوم رکھنے والے لوگ جب ایک جگہ بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، مکالمہ ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، تو وہ ایک دوسرے سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں. اور یہ چیز اگر رک گئی ہے، کسی زمانے میں تھی لیکن اب اگر رک گئی ہے تو اس کے ریوائیول کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ادبی کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جو لوگ بھی یہ اس کا انعقاد کرتے ہیں، انتہائی مشکل حالات میں اور بہت محنت سے اور بڑے سلیقے سے وہ سب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. یہ بھی بیٹھک کی ہی ایک فارم ہے. ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم سنتے ہیں ایک دوسرے کو. ابھی اصغر ندیم سید صاحب نے کی جو گفتگو تھی اس سے یقیناً سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، میں نے بھی سیکھا. تو یہ جو کانفرنسز ہیں یہ بھی اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بیٹھک جو ہے مختلف جگہوں پہ، شہر کے مختلف حصوں میں اگر ان کا ریوائیول ہو سکے، ان کو قائم کیا جا سکے، اور وہاں پہ سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ سے، وہ چاہے کسی نظریات چاہے کوئی بھی رکھتے ہوں، مختلف نظریات رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن مکالمے سے. اور ایک دوسرے کو بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کنونس کرنا ہے، دوسرے کو پچھاڑنا ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں، دوسرا بھی اپنا اظہار کر سکتا ہے. برداشت کی عادت ڈالنی چاہیے، جو اس وقت ہمارے معاشرے کو بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات، ایک دوسرے کا مخالف نظریہ جو ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ہاشمی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ صحافت بھی ہے، شاعری بھی ہے، اور جیسے کہ بات یہ ہو رہی ہے بیٹھک کی، اور کسی اور میڈیم نے کبھی آپ کو انسپائر کیا، اور کیا آپ کے خیال میں خبر ہے
اس سے بھی کبھی کوئی مصرع نکلتا ہے, نظم نکلتی ہے, یا کوئی چیز جو انسپریشن ہے, گفتگو ہے کسی اور میڈیم کے اس سے, تو اس سلسلے میں ضرور آپ. بالکل بہت ہی اہم بات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو باتیں کی ہیں اصغر ندیم سید صاحب نے آج اپنے سیشن میں, وہ بہت ہی اس میں اہمیت رکھتی ہیں, اور انہوں نے بھی لٹریچر کو ڈرامے کے ساتھ اور فلم کے ساتھ جس طرح ریلیٹ کیا ہے, یہ جو انٹیگریشن ہے, یہ جو انٹر ریلیشن شپ ہے مختلف جانراز کا, مختلف اصناف کا, ادب کی اور فنون لطیفہ کی, یہ ایک بہت بنیادی اہمیت ہے اس کی. اور اس کا آج سے نہیں, بہت پہلے سے ہم اگر پیچھے جائیں تو 14ویں صدی میں رینیسانس موومنٹ میں ایسی بیٹھکیں ہوتی تھیں جس میں رائٹرز تھے, جس میں ڈرامہ نگار تھے, جس میں میوزک والے لوگ تھے, اور وہ یہی وہ لوگ تھے جو کسی بھی سماج کی جو ایک تہذیبی دستاویز سامنے لاتے ہیں, جو ریفلیکٹ کرتے ہیں ادبی سماجیات کو, جو سامنے لاتے ہیں. تو یہ سارے وہ لوگ ہوتے تھے جو میوزک پہ بات کر رہے ہوتے تھے, جو ادب پہ, جو ڈرامے پہ, جو فلم پہ. وہ جو بیٹھنے کا میرا خیال ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جو اگر ہم پنڈی اسلام آباد کا ذکر کریں تو حلقہ ارباب ذوق یا حلقہ ارباب غالب جو تھے وہ تو ایک پیرلل کام کر رہے تھے, صرف ادب پہ بات کرتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے جگہیں تھیں جہاں پہ پینٹرز آتے تھے, جہاں پہ موسیقار آتے تھے, جہاں پہ صحافی آتے تھے, اور وہ اپنا اپنا تجربہ شیئر کرتے تھے, شاعری سناتے تھے, اور وہیں سے جو ایک تھاٹ ہے وہ نکلتا تھا. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح, ہم جب افتخار عارف صاحب جیسی شخصیت کے پاس بیٹھتے تھے یا بیٹھتے ہیں تو ہم ان سے اس لیے تمام اصناف پہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ان کے اندر وہ ساری موجود ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے, پڑھنا تو اور بات ہے, مطالعہ اور بات ہے, لیکن یہ سب سے گزرے ہوئے ہیں. جو ایسے جو تہذیبی شخصیات ہوتی ہیں, یا منور سعید جیسے جو تہذیبی شخصیت ہوتی ہیں, ان لوگوں سے جو سیکھنا ہے وہ اس درسگاہ سے یا اس یونیورسٹی سے زیادہ بہتر انداز سے آپ سیکھ سکتے ہیں ان سے بات کر کے یا ان سے مکالمہ کر کے. وہ جو مکالمے کی فضا تھی وہ اس لیے بھی نہیں رہی کہ جب ادب جو ارتقاء پذیر ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا تو وہ اس کی اقتصادی ضرورتوں کے مطابق آگے چلتا ہے. مختلف جو شعبے ہیں ادب سماج کے, وہ اپنی جو معاشی اور اقتصادی ضروریات ہیں اس کے مطابق آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان میں اقدار, جو ان کی اقدار ڈیولپ کرتی ہیں, ان میں ادب بھی اسی طرح ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے مطابق وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرتی ہیں. جو فلم ہے یا میوزک ہے یا جو ادب ہے یا ڈرامہ ہے, وہ پھر اپنی نہج پہ چلتا ہے ان ضروریات کے تحت. اچھا, پھر ادب کی جو سرپرستی ہے اور اس کی جو ترسیل کا ذریعہ ہے, ترسیل کرنے والے بھی بیٹھے ہیں جیسے اپنا شہاب زبیری صاحب ہے. یہ جو طبقے ہوتے ہیں وہ آپ کی جو ترجیحات ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. آپ پھر اپنی ایک تعین کرتے ہیں کہ ہم نے میوزک, ہم نے ڈرامے کے لیے لکھنا ہے, یا ہم نے شاعری تھیم سانگ کے لیے کرنی ہے, یا ہم نے ناول کے لیے یا جس کو ڈراماٹائز کیا جائے گا. تو وہ اس ترجیحات بدل گئیں. یہ اس طرح کی جو بیٹھکیں تھیں جس کی شکل ناصرہ نے جس کا ذکر کیا کہ لٹریچر فیسٹیول اس کو تبدیل کر رہے ہیں یا کانفرنسز تبدیل کر رہی ہیں, یہ اس کی شکل تو ہے, لیکن وہ شکل شاید بننے میں وقت لگے جیسے کہ قریب بیٹھ کے جو چائے کی پیالی پہ جو گفتگو ہوتی تھی اور ان سے ہم سیکھتے تھے یا اپنی شیئر کرتے تھے تھاٹس کو, وہ شاید ابھی اس کا نعم البدل بدلنے میں وقت لگے گا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر عارف امام ہیوسٹن میں بیٹھ کے اتنا عمدہ شاعر جو ہے وہ پینٹنگ کر رہا ہے یا کیلیگرافی کر رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور وہ خود سے نہیں آ گئیں, اس نے کہیں نہ کہیں سے اس کو حاصل کیا ہے. تو وہ جو کریٹیو آدمی ہے اس کی جو کریٹیوٹی ہے اس کو چینلائز کرنے کے لیے ہمارا جو معاشرہ ہے اس پہ جو اثر انداز ہوتی ہیں اقتصادی جو قوتیں ہیں, جو کاروباری قوتیں ہیں, جو کارپوریٹ جو عناصر ہیں, وہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. پھر وہ کٹ جاتا ہے, پھر وہ بیٹھنے کے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, پھر مکالمے کی فضا نہیں بنتی, پھر برداشت ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک ایسی ریس میں چلا جاتا ہے, ایسی دوڑ میں چلا جاتا ہے جو کہ اس کو
ادب کی اعلیٰ اقدار سے نسبتاً دور کر دیتی ہے. اور اس وقت ضرورت، میں یہ سمجھتا ہوں ضرورت ہے، میں آپ نے ذکر کیا کتنے ہی ایسے اشعار ہیں جو کسی خبر سے نکلے ہیں. کتنے جلیل علی کا شعر ہے کہ اس نے ایسی سرخی تھی اخباروں میں، گونگے ہو گئے شہر کے سارے ہاکر بھی. سو یہ ایسے یہ واقعہ آپ جانتے ہیں اس کی پس منظر میں ہے، مشرقی پاکستان کے سانحے کے پس منظر میں ہے. اور اسی طرح کے اور بڑے بڑے اشعار ہیں جن کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈکلائن ہے، بیٹھکوں کی ضرورت ہے، ٹی ہاؤس کو اسی طرح دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے ادیب جو کہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، بڑے بڑے مصور، پینٹرز، موسیقار، جرنلسٹ جو کہ آتے تھے، جو بات کرتے تھے، جو فارن افیئرز پہ بات کرتے تھے، ادب پہ بات کرتے تھے، ڈرامے بات کرتے تھے، وہ نہیں آ رہے. ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے. ان کو اسی طرح نئی نسل کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ایک سلسلہ ہے انٹر ریلیشن شپ کا، جو جوڑنے کا، اصناف کو جوڑنے کا اور شعر کو میوزک کے ساتھ اور ڈرامے کے ساتھ اور ناول کے ساتھ جوڑنے کا، وہ سلسلہ دوبارہ بحال ہو سکے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے. یہ کوششیں جو عباس تابش صاحب اور دوسرے احباب کر رہے ہیں، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. منور سعید صاحب، سر آپ سے ایک سوال ہوگا کہ اب آپ کا تعلق جس خاندان سے ہے اس میں اس پائے کے کریٹیو لوگ، اور ہر کوئی اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، چاہے رئیس امروہی صاحب ہوں، چاہے جوان ایلیا صاحب ہوں، چاہے صادقین صاحب ہوں، اور ان کے میڈیم بھی کچھ مختلف اور سوچ بھی. تو اس سلسلے میں کوئی اس طرح کی کسی محفل کی کوئی یاد ہو کہ کس طریقے سے وہ کرٹیسزم کو ہینڈل کرتے تھے، اور آپ بینگ اے ینگسٹر آپ نے ان محافل سے کیا سیکھا اور وہ آپ کو کیسے مدد کیا اس نے آپ کو اپنے آرٹ اور کرافٹ میں اور اپنے اسکول آف تھاٹ میں آگے بڑھنے میں؟ دیکھیے، جو میرا پیشہ ہے ایکٹنگ، اداکاری، فلمی بھی اور ٹیلی ویژن کی بھی، چونکہ میرا تعلق ایک سید گھرانے سے ہے، امروہہ، سادات، وہاں آج تک اس کام کو کرنے والوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اب تک جو بزرگ ہیں وہاں کے، وہ ان کو گلے لگانے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو غلط کام میں چلا گیا، یہ تو غلط طرف کو نکل گیا. مثلا مثال موجود ہے، مرحوم ہو گئے وہ بھی، کمال امروہی صاحب کی. کمال امروہی میرے رشتے کے چچا ہوتے تھے. تو وہ فلم کی طرف آنا چاہ رہے تھے، لکھنے کی طرف اور ڈائریکشن کی طرف بھی. لیکن ان کے جو بڑے بھائی تھے رضا حیدر صاحب، وہ اس بات پہ مصر تھے کہ نہیں تم پولیس میں جاؤ، کیونکہ وہ خود بھی پولیس میں تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک دن چپکے سے اٹھے گھر سے امروہہ میں اور وہ نکل گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. وہ آ گئے لاہور. یہ پری پارٹیشن ڈیز کی بات ہے. لاہور آ گئے. یہاں آ کے انہوں نے اپنا کام تو جاری رکھا، لیکن روزی روٹی کے لیے وہ کہیں ایک ملازمت بھی کرتے رہے. لیکن چونکہ لگن تھی تو اللہ نے بھی ان کا اس سلسلے میں ہاتھ پکڑا، اور ان کی ملاقات اتفاق سے یہاں آئے ہوئے تھے لاہور میں سہراب مودی صاحب، ان سے ہو گئی، کسی نے کرا دی. تو سہراب مودی صاحب نے کہا کہ بھائی تم مجھے کیا لکھا ہے، مجھے کوئی کہانی سناؤ. تو انہوں نے کہانی سنانی شروع کر دی اسی وقت. تو سہراب مودی نے کہا بھائی آپ تو کس میں سے دیکھ کے سنا رہے ہیں، یہ تو آپ زبانی سنائے جا رہے ہیں کہانی، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی میں نے لکھی ہے نا، اس لیے زبانی سنا رہا ہوں. جو کسی سے لکھواتے ہیں وہ پھر پڑھ کے سناتے ہیں. خیر، وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے پھر ان کو بلا لیا بامبے. وہاں فلم شروع کر دی. ماشاءاللہ بہت کامیاب ہوئے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے بزرگ تھے وہ اس کام کو
اچھا نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ میرے ابا بھی، میرے والد. تو یہ طے یہ ہو گیا تھا کہ بھئی خاندان میں تو اس کی شادی ہونی نہیں، کیونکہ یہ فلم کی طرف چلا گیا، اداکار بن گیا. لہذا اب خاندان میں تو کوئی اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ کہیں شادی ہو جائے. دیکھیں کہیں باہر کراتے ہیں. امی میری اس سلسلے میں میری دوست تھیں اور بڑی بولڈ تھیں. خیر وہ تو میں اس لیے یہ سب عرض کر رہا ہوں کہ ایک خاندان کا حصہ ایسا تھا جو رئیس صاحب، سید محمد تقی صاحب، جون ایلیا، محمد عباس صاحب وغیرہ، کہ انہوں نے مجھے ان تمام خرابیوں کے باوجود اپنے میں سمویا. اور تقی صاحب نے اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دی. یہ بڑی خوبی ہوتی ہے کسی ایک خاندان کے کسی اس حصے کی کہ جو اس کام کو، کچھ شاعر ہے مثلا، ان کا ایک واقعہ ہے ہمارے صادقین صاحب کا. صادقین صاحب کا میں شاگرد رہا ہوں جب میں چوتھی پانچویں کلاس میں تھا، امروہہ میں ہی. یہ امام المدارس ایک اسکول تھا، اس میں ڈرائنگ ٹیچر تھے. اس وقت میرے خیال ہے کہ 15 روپے ملتی تھی تنخواہ، لیکن انہیں جنون تھا تصویر بنانے کا. تو ان کے پاس نہ کاغذ کے پیسے ہوتے تھے، نہ پینسل خریدنے کے لیے پیسے ہوتے تھے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ زمین میں کوئلے سے، وہ جو کوئلہ ہوتا ہے نا جو لکڑیاں جلانے کے بعد بچ جاتا ہے، اس سے زمین میں تصویریں بنایا کرتے تھے بیٹھ کے. اور خاندان کے سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بگڑ گیا، یہ تو صادقین تو خون تھوک کے مر جائے گا، یہ کیا کرے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں. لیکن جب اللہ نے ان کو ترقی دی، ان کو عزت دی، تو پھر وہی لوگ کہ جو کہتے تھے کہ نہیں یہ تو ایسا ہی ہے، یہ تو بیکار ہے، وہ فخر سے کہتے تھے میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے. تو ابا نے میرے ایک دن مجھے سمجھایا، وہ چاہتے تھے میں انجینئر بنوں، میں اس طرف لگ گیا تھا. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ میرے والد نے یہاں جب ہم پاکستان آ گئے 1960 میں ہم پاکستان آ گئے تھے، اور پاکستان میں آیا بھی، بلکہ لایا بھی اس لیے گیا تھا کہ میں وہاں فلم میں جانے کے لیے پر تول رہا تھا ہندوستان میں، بامبے، کمال صاحب کے ذریعے سے. ابا کو یہ چیز پسند نہیں تھی، انہوں نے سوچا کہ یہاں تو کمال ہے، اس لیے یہ ادھر جانے کی سوچ رہا ہے، چلو کراچی چلتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوگا. کراچی آ گئے. لیکن میں یہاں صرف اس وجہ سے کہ جب میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر میں کامیاب نہ ہوا، یہ وعدہ ہو گیا تھا، تو میں پھر انجینئرنگ ہی کر لوں گا، لیکن مجھے ذرا کوشش تو کر لینے دیں. لیکن بہرحال اس وجہ سے میں آتے ہی ایک تھیٹر کیا، اور اس کو دیکھتے ہی تھیٹر دیکھا تو مجھے ریڈیو بلا لیا گیا، پھر ٹی وی شروع ہو گیا، پھر فلم شروع ہو گیا. مگر اب تک فلم نہیں شروع ہوا تھا. تو ایک دن ابا نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ ٹی وی بھی نہیں شروع ہوا تھا اس وقت تک، کہ بھائی تم میں بڑی صلاحیت ہوگی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، مجھے یقین ہے، لیکن کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ وہ صلاحیت تمہاری لوگوں کو پسند آ جائے گی، لوگ اسے قبول کر لیں گے؟ میں نے کہا جی کوشش کر رہا ہوں، وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ کامیابی حاصل ہو جائے گی. تو کہنے لگے تو پھر دیکھ لو، تمہاری 4 بہنیں ہیں، سب سے بڑے تم ہو گھر میں، کل کو میں نہ ہوا تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تم نے بی ایس سی کا امتحان دیا ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ کلرک ہو جاؤ گے کہیں، تو کیسے سنبھالو گے گھر کو؟ میں نے کہا میں آپ جیسے حکم دیں وہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ کام میرے دماغ سے نکل نہیں سکتا. کہنے لگے ٹھیک ہے تم سوچو اس پہ.
میں نکلا وہاں سے اور میں سیدھا چلا گیا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی. وہاں جا کے میں نے ایڈمیشن لے لیا, انجینئرنگ کر لی, اور وہیں پھر مجھے اتفاق کہہ لیجئے کہ سندھ ریجن میں نے ٹاپ کر لیا. بی ایس سی کا چونکہ بیک گراؤنڈ تھا تو وہیں مجھے جاب آفر ہو گئی اور میں نے نوکری شروع کر دی کالج میں. ٹی وی شروع ہو گیا اسی زمانے میں. ذرا سا صرف یہ عرض کروں گا, لمبی بات کر لی میں نے بہت اپنی عادت کے خلاف. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے میں نے بی ایس سی کا امتحان دیا تھا اور وہ یونیورسٹی کہلاتی تھی, لیکن اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑی بیٹھک تھی, بہت بڑی بیٹھک. یعنی وہاں وہ لڑکے کہ جو پہلوانی کرتے تھے ریسلنگ, وہ جو جمنازیم جوائن کیے ہوئے تھے, وہ جو موسیقی سیکھ رہے تھے, کلاس ہوتی تھی وہاں, جو ڈرامے میں کام کر رہے تھے, اور وہ لڑکے کہ جو صرف پڑھ رہے تھے, وہ سب شام کو کہیں نہ کہیں 2 4 8 10 مل کے بیٹھتے تھے اور وہ گفتگو کرتے تھے, اور اس گفتگو کا بہت فائدہ ہوتا تھا. لیکن اس گفتگو میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک دوسرے سے اختلاف کے باوجود لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے. ایک دوسرے سے مذہب کے فاصلے کے باوجود, یعنی اس میں ہندو لڑکے بھی تھے, سکھ لڑکے بھی تھے ہمارے ساتھ, لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک محبت ہوتی ہے دوستوں والی وہ موجود ہوتی تھی, وہ برقرار رہتی تھی, اور وہ بیٹھک کی وجہ سے تھی. تو یہ بیٹھک جو آج ماشاءاللہ سجائی ہے, اور اللہ اس کو ہمیشہ سجا رکھے, یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی, بہت زیادہ. بہت شکریہ سر. غافر صاحب آپ سے سوال کروں گا, 2 حصے ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ جہاں جیسے اصغر ندیم سید صاحب فرما رہے تھے کہ جو نصاب ہے اس میں آرٹ اور اس طرح کی فنون ایک دوسرے کو پڑھانے چاہیے. آپ نے بیسیکلی آرکیٹیکچر پڑھا اور اس کے بعد آپ فکشن رائٹنگ کی طرف اور شاعری کی طرف بھی گئے. ایک تو یہ کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو ایز سبجیکٹس یہ چیزیں ساتھ ساتھ پڑھائی گئی ہوتی تو کیا یہ آپ کو ہیلپ کرتی؟ اور دوسرا ایک اور بہت اہم نقطہ جو منور سعید صاحب نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ اس طرح کی بیٹھکوں کے ختم ہونے سے جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عدم برداشت کا کلچر ہماری سوسائٹی میں پروان چڑھ گیا ہے کہ جب 2 بڑے لوگ ایک دوسرے سے اتنے بڑے اختلاف کے باوجود آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کی عزت بھی کر رہے ہوں اور وہ اختلاف رائے کو تسلیم بھی کر رہے ہوں, وہ شاید آج کی جنریشن نے دیکھا نہیں. اسی لیے اختلاف رائے کو اختلاف سمجھ لیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں. ان دونوں پوائنٹ آف ویوز پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. بہت شکریہ. آپ کے دونوں ہی سوال بڑے ہی ویلڈ اور آج کی جو ہماری یہ نشست ہے اور جو ہماری آج کی زندگی ہے اس کے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا. جیسے اصغر ندیم سید صاحب کا آپ بتا رہے ہیں, جب ہم نے آرکیٹیکچر پڑھنا شروع کیا تو ہمارا ایک سبجیکٹ اسٹیٹکس بھی ہوتا تھا, ایک سبجیکٹ فلاسفی بھی ہوتا تھا. جو ہمارے بعد آنے والے لوگوں کو یہ دونوں سبجیکٹ ختم کر دیے گئے کیونکہ جو چیئرمین تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اسٹیٹکس اور فلاسفی جو ہے یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آرکیٹیکچر کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر شوکت محمود جو میکسم ہیں ان سے ہم نے جیومیٹری اور گرافک ڈیزائن جو ہے وہ پڑھا. اچھا, اب آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جیومیٹری کا علم جو ہے اس کا بھی آرکیٹیکچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کیونکہ آپ نے جس طرح کی بھی جیومیٹریکل فارم بنانی ہے کمپیوٹر کو آپ کمانڈ دیجئے, سائڈز کے اس کی ڈائمنشنز دیجئے, وہ ویسی 3D میں آپ کو بنا کے دے دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ جیومیٹری بناتے ہیں, جیومیٹری استعمال کرتے ہیں اور 3 ڈائمنشن میں سوچتے ہیں چیزوں کو, ایک فری ہینڈ اسکیچ, مطلب فری ہینڈ اسکیچنگ ایک سبجیکٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. فری ہینڈ اسکیچنگ میں ہوتا کیا تھا بیسیکلی کہ آپ کے ہاتھ کا ربط جو ہے آپ کے دماغ یا امیج کے ساتھ جتنا اسٹرانگ ہوتا جاتا تھا اتنا زیادہ بہتر فری ہینڈ ڈرائنگ ہوتی چلی جاتی تھی. گویا آپ کی سوچ اور آپ کی جو پریکٹیکل اس کی اظہار ہے
وہ دونوں آپس میں انٹر ریلیٹ کر جاتے تھے. اب اس طرح کا انٹر ریلیشن شپ جو ہے جو فزیکلی یا باڈی کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے وہ اب نہیں ہوتا. اب ماؤس کا اسکرین کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ آلریڈی اس کے پیچھے جو پروگرام ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اب دیکھیں اس سے اسٹیٹکس جو ہے اس پہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اثر پڑے گا. اچھا, جہاں تک تعلق ہے ان ادب کا اور اس کا جو جیسے آپ نے کہا کہ قوت برداشت, واقعی پاک ٹی ہاؤس میں ہم نے دیکھا کہ جب سالانہ الیکشن ہوتے تھے تو سخت اختلاف کے باوجود جب رزلٹ ہوتا تھا تو جو مخالف کینڈیڈیٹ سے وہ اس کو گلے لگا رہے ہوتے تھے اور اس کے اگلے اجلاس میں سارے لوگ بیٹھ کے تو اس کو شامل کر لیتے. لیکن ابھی چند سال پہلے اسی طرح کا ایک اختلاف ہوا جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ عدالت میں چلے گئے اور عدالت میں 1.5 سال تک کیس چلتا رہا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. 1.5 سال بعد عدالت نے وہ کیس ڈسپوز کیا, جو لوگ گئے تھے انہی کو ہی جرمانہ ہوا اور پھر اس کے بعد سلسلہ چلا. لیکن اس وقت بھی حلقے میں اس طرح کی ڈس انٹیگریشن جو ہے وہ موجود ہے. اب اس کا ظاہر ہے اثر تو یقینی طور پہ یہ ہے کہ ہم جتنا محدود, یعنی شاعر ہیں تو وہ صرف شاعری آج کل سنتے ہیں, پڑھتے بھی نہیں ہیں. افسانہ نگار ہیں وہ افسانہ صرف پڑھ لیتے ہیں, شاعروں کی طرف نہیں جاتے. اس سے پہلے فنون اور اوراق جو اچھے رسالے تھے, ماہ نو تھا, ادب لطیف ہے, ابھی بھی وہ چھپ رہا ہے, تو اس میں آپ کو فلسفے کے مضامین, آرٹ کے اوپر, فنون لطیفہ پہ مضامین, اس کے اوپر افسانہ, شاعری, نظم, غزل, یعنی ہر چیز, اور اس کے آخر پہ اختلافات کا ایک کالم ہوتا تھا جس میں آپ نے ایک تنقید کرنی ہوتی تھی. تو ہم نے یہ ساری چیزیں تو خود ہی ختم کر دی. اب ہم سوسائٹی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جو متشددانہ رویہ ہے وہ نہ دارائے. وہ تو ضرور دارائے گا کیونکہ جو اختلاف رائے ہے اس کے اظہار کی کوئی شکل جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئے گی. تو میں اشکاباد کو اس لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں, عباس تابش صاحب کو اور کامران لاشاری صاحب کو, اس لیے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے اندر ایک لٹریری ایکٹیویٹی, ایک فنون لطیفہ سے جڑی ہوئی ایکٹیویٹی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے اندر لا کے انہوں نے رکھ دی ہے. اور یہ بہت غیر معمولی بات ہے. یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہلے بہت اعلیٰ سطح کی جو شادیاں ہوتی تھیں اس کے تو کرنے کی اجازت تھی, لیکن جو لٹریری ایکٹیویٹیز ہیں اس کو یہاں کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہے. اور جس طرح یہ آج کی یہ نشست بھی ہے اور یہ اس طرح سے اس گفتگو کا آغاز ہوا ہے, یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے گا. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا, اس کے بعد گفتگو کا سمیٹتے ہیں, کہ دو, ایک ویسٹ ہے ایک ایسٹ ہے. ایک ویسٹ کی استھیٹکس ہے, ایک ایسٹ کی استھیٹکس ہے, اور وہ ہمیں ہر طرح کی جو فنون لطیفہ ہیں, عمارتوں سے لے کے کپڑوں کے ڈیزائن تک, ساری کلرز تک ساری نظر آتی ہیں. تو ویسٹ میں آج بھی جو بیسک کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے وہ 10 بکس آف آرکیٹیکچر ہے. اس کے اندر جو بنیادی تھیم ہے وہ 3 ہیں. سب سے پہلے فنکشنالٹی ہے, یعنی عمارت جو ہے اس کو یوزفل ہونا چاہیے, اس کا جو مقصد ہے اسے پورا ہونا چاہیے. دوسری اس کی اسٹیبلٹی ہے, یعنی اس کو اسٹرکچرلی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہیومن لائف جو ہے اس کو تھریٹ نہیں ہونا چاہیے. اور ان دو کے بعد جو تیسری سب سے اہم بات ہے وہ ہے اس کی ایستھیٹکس. اسے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگنا چاہیے, اس کی انٹیریئر اور ایکسٹیریئر کی جو سپیسز ہیں وہ بھی اچھی لگنی چاہیے. اسی طرح سے جو ایسٹ ہے اس کے اندر واستو شاستر ایک کتاب ہے. واستو شاستر بھی وہ بھی عمارات کی جو تعمیر کرنے کے طریقے ہیں اور جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے اندر وہی ہیں. یہاں پر انڈیا میں جو عمارتیں ہیں اس کو نیچر کے ساتھ جوڑا گیا ہے, جو ہماری کاسموس ہے اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو لے آؤٹ آف سپیسز کرنا ہے تو اس میں مثلا گریویٹیشنل فورس ہے, تو گریویٹیشنل فورس سورج کا نکلنا اور جس رخ سے اس کا غروب ہونا, اس کے حساب سے بلڈنگز کی سپیسز کا لے آؤٹ, اور اس کے اندر کہ اگر آپ نے کچن رکھنا ہے تو وہ کس ڈائریکشن پہ رکھنا ہے, ٹریجری کو رکھنا ہے تو کس سائڈ کے اوپر رکھنا ہے, سلیپنگ ایریا ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ارتھ میں مختلف فورسز کا ایک سسٹم چل رہا ہے اور وہ انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں, اس کے موڈ پہ, ان ساری چیزوں پہ. تو آپ دیکھیں یہ تو فزکس کا مسئلہ ہے گریویٹیشنل فورس کا, یہ کوئی آرکیٹیکچر کا یا آرٹ کا یا ہیومن ایستھیٹکس کا مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ چیزیں آپس میں آ کے جڑ جاتی ہیں, اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم یہ سارے علوم جو ہیں ان کو ہم آپس میں جوڑیں گے. آپ نے ایک کتاب دیکھی ہوگی, لٹریری پیپل جو ہے انہوں نے دیکھا ہو کہ ہاؤ ٹو ریڈ اے پوئم, لیکن میں آپ کو بتاؤں اصل بک جو ہے اس میں وہ ہے ہاؤ ٹو ریڈ اے بلڈنگ. یعنی آپ کبھی ایسا کیجئے
کہ کسی آرکیٹیکٹ کو یا ہسٹورین کو ساتھ لے کے مسجد وزیر خان یا کسی بھی اور عمارت کا وزٹ کیجئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاؤ ٹو ریڈ اے بلڈنگ، کہ اس چیز کا کیا مقصد تھا استھیٹیکلی، فنکشنلی. اس میں جو آیات مسجد وزیر خان میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کے باہر ایک سکوئر پہلے بھی تھا اور اب بھی ڈیولپ کیا گیا ہے جو کہ پبلک لائف ہے. اس کی جو انٹرنس ڈیوڑی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے افضل الذکر لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو وہ ایک آتا ہے. پھر اس کے بعد مختلف آیات ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد جو مختلف طرح کی ٹائلز ہیں، فریسکو ورک ہے، ان کے کمبینیشنز ہیں، اور وہ کمبینیشن نیچر سے کمبینیشن لیے گئے ہیں. وہ جو کلر ہیں وہ سٹون سے، اور یہ جو ویجیٹیشن ہے وہاں سے لیے گئے ہیں. تو ان چیزوں کو نیچر کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اس لیے جب آپ مسجد میں یا کسی اور تاج محل میں یا کسی اور بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی جو استھیٹکس ہے، اس کی جو ایمبینس بنتی ہے، وہ آپ پر اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے. آج کل ہم کچھ اور طرح کی پرائرٹیز ہیں ہماری، آپ اور طرح کی چیزیں جو ماڈرن بلڈنگز ہیں، جس کو ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، جیومیٹری کو چھوڑ دیا، میتھ کو چھوڑ دیا. ایک آخری بات یہ ہے، مثلا آپ شرائن کے اوپر جائیں. شرائن جو ہے، مزار جو ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ قسم کی چیز ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی جو بیس ہے وہ ایک سکوئر ہے، وہ ایک آکٹاگن میں چینج ہوتی ہے. وہ آکٹاگن ایک سرکل میں ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک گنبد ہے. تو اگر آپ جیومیٹری کی فلاسفیز کو دیکھیں تو وہ سکوئر جو ہے اس کو سمبل ظاہر کرتے ہیں دنیا کا. چاروں سائڈز کے اوپر اس کی ایکسیس ہے، ورڈ کو وہ ایکسیس کرتا ہے. اس کا اگر آپ ملٹیپل دیکھیں تو ایک سے زیادہ سکوئر کو ملائیں تو وہ آکٹاگن بنتی ہے. آکٹاگن کے اوپر پھر ایک ٹرانزیشنل فیز ہے، پھر اس کے اوپر ایک سرکل آتا ہے جس پہ ڈوم رکھا ہوا ہے. سرکل جو ہے اس کو ایٹرنیٹی کا وہ سمبلز کہا جاتا ہے کہ دیر از نو سٹارٹ اینڈ نو اینڈ. اس وجہ سے وہ سرکل ہے اور اس کے اوپر ڈوم ہے. تو جب یہ جیومیٹریکل فارم اور بلڈنگ سٹرکچرز اتنی میننگ فل ہوں گی تو وہ یقینی طور پر دیکھنے والوں پر جتنا زیادہ وہ سمجھتے ہوں گے اتنا زیادہ وہ اثر انداز ہوں گی. تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہم مختلف علوم کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اور یہ اذانیں ابھی ہو رہی تھیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ان میں کہا جاتا ہے کہ اذان بھیروی میں کے راگ میں دی جاتی ہے، تو اگر ان میں کوئی ایک بھی بھیروی کے راگ میں دی گئی ہوتی تو ہم اس وقت سن ہو گئے ہوتے اس بھیروی کے راگ کی وجہ سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ غافر صاحب. میں یہ بیٹھک کا اختتام کریں گے ہم. میں تمام شرکا کا ایک کامنٹ میں جی ضرور. میرا ڈاکٹر غافر شہزاد نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے حلقہ ارباب ذوق اور ٹی ہاؤس میں جو مکالمے اور برداشت کی بات کی، بڑی اچھی بات کی، اور لڑائی کی بات بھی ہوئی اور اختلاف کی بات بھی. میرا خیال یہ ہے کہ اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کو جاری رکھنا چاہیے، اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اچھے جمہوری نظام کے لیے الیکشن کا تسلسل ضروری ہے. الیکشن ہوتے جائیں گے تو اچھی قیادت آتی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو انٹر ریلیشن شپ ہے اصناف کا یا مختلف جو یونراز ہیں ان کا، وہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا. اگر مستنصر حسین تارڑ اپنے کتاب کے لیے صادقین کا فلیب لکھوانے کے لیے مہینوں ان کے پاس جا سکتے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی. صادقین غالب اور اقبال کو پینٹ کریں گے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. اسی طرح ایک اچھا کریٹیو رائٹر جو ہے وہ اگر کالم لکھے گا تو اس کے اندر کریٹیوٹی ڈال دے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جوڑنے کی اب زیادہ ضرورت ہے. ڈکلائن اسی لیے ہوا ہے کہ بیٹھک ختم ہو گئی ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب یہاں بیٹھے ہیں. ان جیسے جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ یہ اس بیٹھک کا حصہ بنے اور اس تہذیبی عمل کو آگے بڑھانے میں مدد دیں. جی میں بھی 2 جملے کہنا چاہوں گی آخر میں، اور وہ یہی ہیں کہ یہ جو کانفرنسز ہیں یہ اپنا کام کر رہی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جیسے زاویہ کے محبوب ظفر صاحب، یہ اسلام آباد کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور یہ سب کو ساتھ لے کے مل کے چلنے کا ہنر جانتے ہیں. میری صرف یہ ایک درخواست ہے کہ ہمیں ہر شہر میں بلکہ پورے ملک میں یہ چاہیے، لیکن ہم بیٹھک کی بات کر رہے ہیں، ذرا سی لوکلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، تو جو مخالف نظریات رکھنے والے لوگ ہیں یا کوئی تھوڑے سے ناراض ہیں تو پہلے تو ان سب کو جمع کیا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کو آگے اور پھیلایا جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ تمام حاضرین کا اور تمام شرکاء کا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اس کے ساتھ ہی ہم اس بیٹھک کا اختتام کرتے ہیں.